بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ میرا آج کا یہ ولاگ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اس وقت قیامت صغریٰ بپا ہے۔ سیلاب نے پاکستان کے 60% سے زائد رقبے کو گھیر رکھا ہے۔ آبادیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، لوگوں کے بچوں کی لاشیں پانی پر تیرنے لگی ہیں، مال مویشی ڈھور ڈنگر گھر بستیاں کھیت سب کچھ سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیلاب ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کے 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ 2010 کے سیلاب سے زیادہ تباہی مچ چکی ہے، اور نقصان کتنا ہے، تباہی کتنی ہے، اس کا اندازہ لگانا ابھی اس لیے مشکل ہے کہ 4 سو پانی ہی پانی ہے، پانی بپھرا ہوا ہے، اور جب تک یہ پانی تھمتا نہیں ہے، آسمان سے برستا ہوا، زمین سے اگلتا ہوا، تب تک نقصان کا تخمینہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آفت تو قدرتی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے سمجھ بوجھ، حکومتوں کو وسائل دیے ہوتے ہیں تدبیر کرنے کے کہ آفتوں کے آگے بند باندھ لیا جائے، پانیوں کے آگے ڈیم تعمیر کیے جائیں، اور جب آپ کو بروقت اطلاع مل جائے اور اگر آپ تدارک نہ کریں اپنے انسانوں کو، لوگوں کو، رعایا کو بچانے کا، تو پھر کل کو آپ یہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری قرار نہیں دے سکتے کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آفت اچانک تھی، قدرتی تھی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو کلپ سنوانے جا رہا ہوں جس میں آپ خود سنیں گے کہ پاکستان میں جو محکمہ موسمیات ہے اس نے کیا بروقت اس حکومت کو بتا نہیں دیا تھا کہ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہونے والی ہیں۔ آئیے ذرا محکمہ موسمیات کے ڈی جی خان صاحب کا یہ بیان سنیے۔ محکمہ موسمیات صاحبزادہ خان کا کہنا ہے بلوچستان سمیت ملک بھر میں مانسون بارشوں کی شدت کے حوالے سے مئی کے پہلے ہفتے میں این ڈی ایم اے، وزیراعظم آفس اور ہر پلیٹ فارم کو آگاہی فراہم کر دی گئی تھی۔ فورکاسٹ تھی کہ اس سال جو ہے نا ابو نارمل بارشیں ہوں گی۔ اس سال جو ہے سب سے زیادہ، بلکہ میں کہوں کہ اگر ایفیکٹ ہوا ہے تو وہ بلوچستان اور سندھ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کا بھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جی اس دفعہ بلوچستان پہ بھی جو بارشیں ہیں مونسون کی وہ زیادہ ہوں گی۔ کتنی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ ابو نارمل بارش؟ دیکھیں اس میں ہمارے مختلف فورم ہوتے ہیں۔ ہماری ایک ریجنل فورم ہے سسکاف، ساؤتھ ایشیا سیزنل فورکاسٹ فورم ہوتا ہے، یہ 8 ملکوں پہ ہوتا ہے۔ یہ اپریل کے آخری ہفتے میں ایک ان کا وہ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے مئی کے پہلے ہفتے میں ایک جنرل آئیڈیا این ڈی ایم اے یا مختلف ایجنسیز جو تھی ان کے ساتھ شیئر کر دیا تھا۔ جون میں اس کو باقاعدہ نیشنل لیول پہ بھی کہہ دیا۔ پرائم منسٹر لیول پہ آپ کی بات پہنچی تھی؟ بالکل، ہر جگہ پہ ہماری جو ہوتی رہتی ہے، پرائم منسٹر آفس تک بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی ہدایات جاری کی۔ نہیں، مئی میں پرائم منسٹر آفس تک بات پہنچی تھی کہ اس دفعہ یہ زیادہ وہ سب تک پہنچ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ این ڈی ایم اے سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان کو ہم نے بتایا، انہوں نے اپنا کنٹیجنسی پلان بھی بنانا ہوتا ہے۔ بطور ڈی جی میٹ آفس آپ این ڈی ایم اے کے علاوہ کسی ہائی لیول میٹنگ میں جہاں آپ نے بتایا ہو پرائم منسٹر ہوں یا سب لیول پہ، میں اب آپ کو بتا دوں نا کہ ہماری اب ضروری نہیں ہے کہ جی میں خود جا کے حاضر ہوا ہوں، ہماری فورکاسٹ جو ہوتی ہے ہر لیول پہ جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی چیف منسٹرز، چیف سیکرٹریز اور پرائم منسٹر آفس تک یہ فورکاسٹ پتہ تھی؟ فورکاسٹ دیکھیں جی، اب یہ تو ادارہ، اب دیکھیں ہماری آج فلڈ کی ہے فورکاسٹ ہے، ہر فورم پہ پہنچتی ہے۔ اور کراچی میں برسات کے بعد جی میرے احباب، آپ نے سنا محکمہ موسمیات جس کو میٹ کہتے ہیں، اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں صاحبزادہ خان صاحب۔ انہوں نے ایک ٹی وی میں لائیو اپنا موقف دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہم نے مئی میں آگاہ کر دیا تھا حکومت کو، این ڈی ایم اے کو
اور تمام اداروں کو جو ذمہ دار ہیں پاکستان میں آفتوں کے تدارک کے لیے، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ محکمہ موسمیات کی یہ پیشین گوئی ہے کہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، مونسون کی تباہی مچا سکتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بلوچستان اور سندھ زیادہ متاثر ہوں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا بیان ہے ایک ایسے ذمہ دار کا، جس کی ڈیوٹی، جس کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ موسموں کے حال کو دیکھ کر حکومتوں کو اور وہ تمام ادارے جو پاکستان میں لوگوں کی جان و مال کے ضامن ہیں، وہ ضروری بندوبست کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے۔ اور یہاں جو نئی مشرف تھے جو ARY کے، انہوں نے سوال کیا صاحبزادہ خان سے کہ یہ آپ نے کب جائزہ لیا، آپ کی کب میٹنگ ہوئی؟ تو انہوں نے دوبارہ بتایا کہ ہمارا ایک فورم ہے 8 ملکی ساؤتھ ایشیا کا، جو کہ سیزنل فور کاسٹ کرتا ہے موسموں کے حوالے سے، اور سسکاف اس کا نام ہے۔ اس کی میٹنگ ہوئی تھی اپریل میں، اور اپریل میں ہی بین الاقوامی محکمہ موسمیات کے ماہرین نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میں اس سال رواں سال معمول سے کہیں زیادہ مونسون میں بارشوں کا سپیل آئے گا اور بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، میرا سادہ سا سوال ہے کہ کس کو اس محکمہ موسمیات کی بروقت الارمنگ پیشین گوئی کو لے کر، الرٹ کو لے کر اپنے محکموں کو فعال کرنا تھا، NDMA کو فعال کرنا تھا، فلڈ الرٹ فلڈ کمیشن کو فعال کرنا تھا؟ کس نے پیش بندی کرنی تھی کہ پانیوں کا یہ ریلا کہاں کہاں سے گزرے گا، اس کا رخ کہاں کب موڑنا ہے، اور بستیوں کو، آبادیوں کو، انسانوں کو ایک المیے سے بچانا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ جن کو یہ بندوبست کرنا تھا انسانوں کو بچانے کا، وہ ٹھیک اس گھڑی انسانوں کو خریدنے میں مصروف تھے اسلام آباد میں۔ وہ جن کو بندوبست کرنا تھا پانیوں کے آگے بند باندھ کر انسانوں کو بچانے کا، انسانی جانوں کو بچانے کا، بستیوں کو تباہی سے، صوبوں کو تباہی سے بچانے کا، وہ اس گھڑی 75 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ناچ گانے اور بیہودہ رقص کی محفلیں بپا کر کے انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ معذرت کے ساتھ اگر میرا لہجہ تلخ ہو جائے تو معاف کیجئے گا، جن کو یہ بندوبست کرنا تھا وہ بیرون ملک دوروں پر مگن تھے۔ کوئی ترکی میں تھا، کوئی قطر میں تھا، کوئی یورپ کی یکبستہ فضاؤں میں تھا، اور کوئی عالی شان وفد کے ہمراہ 5 سٹار ہوٹلوں میں مقیم تھا، اور کوئی اپنی اہلیہ اور 25 رکنی وفد کے ہمراہ دنیا کی خوبصورت آبشار کے مزے لے رہا تھا۔ این اس گھڑی جب ہمارے ملک کے سیاستدان، وزیر، مشیر نیاگرا فال کے پانیوں کی پھوار سے اپنے من کو بھگو رہے تھے، این اس گھڑی ان کے ملک میں ان کے حلقوں کے لوگ ڈوب رہے تھے، ان کے بچوں کی لاشیں پانیوں میں تیر رہی تھیں۔ تو ناظرین، میں کیسے نہ کہوں کہ یہ آفت تو قدرتی ہے، لیکن اس آفت کی سنگینی کا ادراک ہونے کے باوجود خواب خرگوش سے جاگنے نہ والے یہ لوگ قوم کے مجرم ہیں۔ اب یہ حقیقت صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ مئی میں باقاعدہ حکومت کو، NDMA کو، تمام اداروں کو بتا دیا گیا تھا کہ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہیں۔ اور اگلا، اب میں ایک اور انکشاف آپ پر کرنے والا ہوں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، سرکاری ادارے آپس میں کیسے کھیل کھیلتے ہیں، خط لکھے جاتے ہیں۔ جب تباہی سر پہ کھڑی ہوتی ہے تو خط لکھے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کے ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں عامر متین، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ہم نے سیلاب کی جب غیر معمولی صورتحال کو دیکھا، ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے، وہاں جا کے ہم نے معمول سے ہٹ کر چیزیں دیکھی، ہم نے اپنے طور پر تحقیقاتی جرنلزم شروع کی، ہم نے معلومات اکٹھا کرنا شروع کی، تو اداروں کے بھی کان کھڑے ہوئے اور ہم پر یہ کلی کھلی کہ وابڈا نے سیلابی صورتحال کو دیکھ کر ارسا کو، جو کہ صوبوں کے بیچ پانیوں کے تنازعوں کو حل کرنے کا فورم ہے، وابڈا نے ارسا کو خط لکھا کہ اس وقت جو دریائے سندھ کے اوپر پریشر ہے پانی کا، سیلابی ریلے کا،
اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ارسا اجازت دے کہ جو جہلم کی لنک کینال ہے اس کے ذریعے سے جو دریائے سندھ کا سیلاب ہے اس کو منتقل کیا جائے، دریائے جہلم میں پھینکا جائے، اس کو پھینکا جائے چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں، اس کو منتقل کیا جائے اس سیلاب کو چھوٹی چھوٹی آبی گزرگاہوں میں۔ لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ارسا نے جواب یہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، قیامت آ جائے گی، صوبوں کو ان کے حصوں کا پانی ملنا ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب قیامت کی گھڑی ہو تو آبادی کو بچانے کے لیے بند بھی توڑنا پڑ جاتے ہیں، پانیوں کے رخ تبدیل کرنا پڑ جاتے ہیں۔ اگر سندھ کو یہ پتہ لگ گیا کہ دریائے سندھ کا جو سیلابی ریلا ہے اس سے سندھ کے مال مویشی، بستیاں، کھیت، فصلیں بچ سکتے ہیں اگر ارسا اجازت دے دے اس پانی کو دریائے جہلم میں لنک کینال کے ذریعے سے منتقل کرنے کی، تو اس پہ سندھ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن جناب میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ محکمہ موسمیات کا ڈی جی بتاتا ہے، ہم نے مئی میں بتا دیا تھا حکومت وقت کو، تمام چیف سیکرٹریز کو اور وزیر اعظم پاکستان کو، این ڈی ایم اے کو، کہ اس سال بندوبست کر لیں، سیلابی صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہو سکتی ہے۔ اور جب واپڈا ارسا کو یہ خط لکھ رہی ہے کہ دریائے سندھ بکھرا ہوا ہے، اس کو منتقل کر دیا جائے دریائے جہلم میں چھوٹی آبی گزرگاہوں میں، اور ارسا ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو اب آپ انصاف کیجئے۔ میں پاکستان کے عوام سے، اپنے پیارے احباب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ قدرتی آفت ہے؟ کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے ہماری حکومت اور اداروں کی؟ اس میں سارے برابر کے شریک ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی حکومت کی کہ یہ سیاست چھوڑ دیتی نا کچھ دن کے لیے، یہ اپنا ملک بچا لیتی، اپنی بستیوں کو محفوظ کر لیتی، انسانوں کو بچا لیتی، اور آج تاریخ کا یہ جو سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان، اس سے دوچار نہ ہوتا؟ کیا کوئی قاضی وقت نوٹس لے گا اس بات کا؟ کیا کوئی ایک ایکشن لیا جائے گا کہ واپڈا اور ارسا کے یہ جو کھیل کھیلے گئے ہیں خط کے، کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ افسوس اور دکھ کہ جب میرا پاکستان ڈوب رہا تھا، جب میرے پاکستان کی بستیاں تباہ ہو رہی تھیں، ہنستے کھیلتے لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے بے بسی سے صدائیں دے رہے تھے، چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، بچوں کی لاشیں پانیوں پر تیر رہی تھیں، بے بس بوڑھی مائیں اپنا کل اثاثہ، بیوہ عورتیں اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے پانی میں کود رہی تھیں، بکری بھی نہیں بچ رہی تھی، وہ بیوہ عورتیں بھی بے رحم پانیوں کی موجوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ اس گھڑی کیا ہو رہا تھا میرے وطن میں؟ اپنے سیاسی مخالفوں پر مقدمات بنائے جا رہے تھے، انسانوں کی خرید و فروخت جاری تھی حکومتوں کو بدلنے کے لیے، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، وفاق کی حکومت ہو۔ ناظرین، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتوں نے بے رحمی سے اس سیلابی صورتحال میں، مونسون کی بارشوں میں توجہ نہیں دی اپنی اصل ذمہ داری پر، انسانوں کو، اپنی رعایا کو بچانے کے لیے۔ وہ اپنی حکومتیں بنانے، بگاڑنے، توڑنے میں لگے رہے، وہ سیاسی مخالفوں کو زیر زمین تہ میں دفن کرنے میں لگے رہے۔ کس کو فکر تھی پاکستان کی؟ کس کو فکر تھی میری بستیوں کی؟ کس کو فکر تھی میرے عوام کی؟ اور بھلے ان کی بلا سے عوام مر جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ملک ڈوب جائے، ان کا تو اقتدار سلامت رہنا چاہیے۔ تو آج مجھے یہ کہتے ہی بنتی ہے کہ لگا کے آگ شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں آج تماشے کا شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت شہر اور بہت۔